بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 65 اور چوتھی قسط ہے اور ہے غزوہ سویق، یعنی یہ چوتھا سب ہیڈنگ ہے اس کا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ پیج ہے 329۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ پیش کر رہے ہیں اسلام کا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ امداد آئی۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے۔ سیرت النبی پر دنیا بھر میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، غزوہ سویق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وی لاگ نمبر ہے 65 اور آج کی ہے یہ چوتھی قسط۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا تکلف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ غزوہ سویق، ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی ادھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائیاں جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی کناہت کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں جا پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کی حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوں، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتۃ الکرتک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستوں وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستوں کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، یعنی آج کی چوتھی قسط کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ ہوگا 66 اور 5ویں قسط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ اس کا ہیڈنگ ہوگا غزوہ ذی امر، اور یہ تھا غزوہ سویق، جو وہ ستوں چھوڑ کر سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اسی کے نام سے اس کا نام پڑ گیا غزوہ سویق۔ در اقدس میں رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے، تو لینے بھیگ دامن کھول کر شمس و قمر نکلے۔ نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی، شفا جاگی بجھے شعلے بسے جلوے، گہر پر سے شرر نکلے۔
قدم خیر الامم کے جس زمیں پر جلوہ آرا ہوں، تو اس کی خاک سے مہتاب جیسا کرو فر نکلے، در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے۔